بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں آداب زندگی آڈیو بک سیریز کا تیسرا حصہ، جس میں آپ کتاب کے باب اول سلیقہ و تہذیب کے سبق نمبر 3 لباس کے آداب کی ویڈیو کو سماعت فرمائیں گے۔ لباس کے آداب۔ نمبر 1، لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہوں۔ ریش دراصل پرندے کی پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس کے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے اور جسم کی حفاظت کا بھی۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے۔ خدا نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو اور ایسا سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا بھی ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائے اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ نمبر 2، لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے خدا نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہے۔ اس امتیازی بخشش و انعام پر خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہیں۔ نمبر 3، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پاکیزگی کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس ہو سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کرے جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہے اور مرد ان حدود کا لحاظ کرے جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ نمبر 4، نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، عمامہ، کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ترجمہ: خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر کا خواہاں ہوں اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی ستر پوشی کر سکوں اور بے شرمی، بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤں، نہ غرور اور تکبر کروں اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدود کو توڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ترجمہ: ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ نمبر 5، کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیے۔ قمیص، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین پہنیے، اور اسی طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائچہ ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ نمبر 6، کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اسے جھاڑ لیا کرے۔ طبرانی۔ نمبر 7، لباس سفید پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ ترمذی شریف۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر داغ دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسی کے پہننے کی ترغیب دی۔ نمبر 8، پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اوپر اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور و تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک و صاف نہ رہ سکے گا،
اور یہ پاک ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گرا ہے۔ پھر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے۔ اور اگر یہ مصلحتیں نہ بھی ہو تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لرزخیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا۔ اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ نمبر 9، ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا ایسا لباس پہننے اور ان کی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ بخاری مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ یہ کپڑا آپ کو کدر دوما کے حکمران نے تحفے میں بھیجا تھا، اور 3 فاطماؤں سے مراد یہ 3 قابل احترام خواتین ہیں۔ نمبر 1 فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی کی زوجہ محترمہ۔ نمبر 2 فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کی والدہ محترمہ۔ نمبر 3 فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حمزہ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی لباس پہننا پسندیدہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 10 عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جس میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنے جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریچھتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائے گی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی، درآں حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ریاض الصالحین۔ ایک بار حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسما جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ نمبر 11 تہبند اور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو، اور تہبند میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، اور نہ چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھو کہ اس طرح بھی ستر پوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔ نمبر 12 لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔ ابو داؤد۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 13 خواتین دوپٹہ اوڑھے رہنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھے۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھے جس سے سر کے بال نظر آئے۔ دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ النور آیت نمبر 31، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر وحی قلبی کو دیا اور فرمایا اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ ابو داؤد۔ کتاب و سنت کی اس صریح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے اور 4 گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر خدا اور رسول کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنا لیے۔ ابو داؤد۔ نمبر 14، لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بیجا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہو، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہیں اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موضوع باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیون لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیادار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے کے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت؟ حضرت شاذلی نے جواب دیا، بھائی یہ شان و شوکت عظمت و شان والے خدا کی حمد و شکر و اظہار ہے اور تمہاری یہ شکستہ حالی صورت سوال ہے۔ تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو۔ دراصل دینداری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیوند لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے نہ لباس فاخرہ پہننے پر۔ دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے، نہ شکستہ صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زرق برق لباس پہن کر فخر غرور دکھائیں۔ حضرت ابو الاحوص کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دریافت فرمایا کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ مشکات مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو خدا کی ناشکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ مشکات ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا گھوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمائے یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہے اور خدا اس لطیف ذوق کو بھی اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو۔ خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سور کر جائے۔ مشکات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی عمدہ نفیس پہننا غرور نہیں ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے
اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ نمبر 15، پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیں۔ گریبان کھلے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائچہ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سبھی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔ مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو۔ ترمذی۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ نمبر 16، سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک، نمائشی سیاہ اور گیروا کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہے نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گیروا جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنے جس کے پہننے سے آپ خواہ عجوبہ بن جائے اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں۔ نمبر 17، ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صحابہ اکرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے کپڑے، معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو خدا ان کی قسم کو پورا ہی فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگ میں سے ایک برا بن مالک بھی ہے۔ ترمذی۔ نمبر 18، خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہے گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 19، اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کسی کے قبضہ و تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہار سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ بخاری و مسلم۔ کتاب آداب زندگی آڈیو بک سیریز میں باب اول سلیقہ و تہذیب کے سبق نمبر 3 لباس کے آداب کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سبق نمبر 4 کھانے پینے کے آداب پر ویڈیو سماعت فرمائیں گے اسی یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔